نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صدر ذی احترام و نگران کار جلسہ، مشائخین اعظام، علماء کرام، قابل قدر سامعین، عزت مآب خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مبارک، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو چند باتوں کے ذریعے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ السلام ان باتوں کو آپ نے کامیابی کے ساتھ آپ نے ان باتوں کو سر کیا، یعنی آپ نے پورا کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام مقرر کرتے ہیں، امام بناتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر اللہ کے پاس دعا فرمائی، اے اللہ میری ذریت میں سے بھی ایک امام بنائیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ معزز سامعین کرام، آج اس فقیر کو جو عنوان دیا گیا ہے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام اور منصب امامت، مضمون عنوان آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے اس لیے بھی آسان ہے کہ ہر ایک کو خبر ہے کہ امامت کس کو کہتے ہیں، امامت کے معنی کیا ہیں، اور جو امام ہے اس کے آداب کیا ہوتے ہیں، ہر ایک کو اس بات کا علم ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ مجھے سمجھانے میں اور آپ کو سمجھنے میں یہ مضمون کے لیے کوئی جو ہے دقت محسوس ہوگی، لیکن آج کا جو یہ دور ہے اس دور کے تعلق سے ایک بات تو واضح طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج کا دور معلومات کا دور ہے، یعنی انفارمیشن کا دور ہے۔ جہاں دیکھو جسے دیکھو ہر قسم کے معلومات اس کے دماغ میں پائے جاتے ہیں۔ کوئی ایسا کام ہی نہ ہو کہ آپ کسی بھی انسان کے سامنے، بھلے سے وہ کوئی بھی کاروبار کا آدمی ہو، اس کے سامنے آپ کسی بیماری کا ذکر کر کے دیکھو، اس کے پاس جو ہے دوائیوں کے انبار اس کے زبان سے نکلتے ہو جائیں گے۔ آپ کسی آدمی جو کسی اور میدان کا ہے، اس کے سامنے آپ گھر بنانے کی تجویز رکھو کہ خیال ہو رہا ہے کہ میں بھی میرے گھر کی تعمیر کر لوں، گھر کو نقشہ بنانے سے لے کر آخر گھر بننے تک کیا کیا چیزیں چاہیے سب اس کے پاس معلومات ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو یہ دور ہے معلوماتی دور ہے، انفارمیشن کا دور ہے، لیکن اس دور سے ہم دور ہو گئے جس دور کو سمجھ کا یا فہم کے دور کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ انفارمیشن میں اور نالج میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، یعنی ایک انسان کے پاس معلومات ہو سکتی ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ان معلومات کی فہم، ان معلومات کی سمجھ بھی اس کے پاس آ جائے۔
آج ہر ایک کے پاس دین کے معلومات ہیں، لیکن پوچھ کر دیکھو کہ فہم دین کس کے پاس ہے، تو فہم دین کا آج فقدان، یعنی کسی کے پاس بھی فہم دین پایا نہیں جاتا۔ ہر ایک کی زبان پر تمام باتیں اس طرح نکلتی ہوئی چلی جاتی ہیں، یا اس مضمون کو سمجھنے کے لیے آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ آج ہر کوئی دین جانتا ہے، لیکن دین سمجھنے والا آپ کو بہت ہی کم لوگ ملیں گے۔ دین جاننا الگ ہے، دین سمجھنا الگ ہوتا ہے۔ دین جاننے کے اعتبار سے آپ 100 میں سے 90 نہیں 99 لوگ مل جائیں گے، لیکن دین سمجھنے کی بات کرو تو 100 میں سے کہیں ایک آدمی آپ کو میسر ہوگا جس کے دل میں یہ بات، جس کے دل کو دیکھ کر یا اس کی باتوں کو دیکھ کر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس فہم دین ہے، اس کے پاس دین کی سمجھ ہے۔ ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ کہ آج جو کچھ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے جتنی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، وہ تمام کی تمام دین جو مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے جو ابواب بیان ہوئے ہیں، ان کی معلومات کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے جو باتیں بیان ہوئی ہیں، ان کا نہ کسی کو فہم ہے، نہ کسی کے پاس اس کی سمجھ پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے کے علماء کرام بھی اگرچہ کہ انہوں نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بھلے سے تصدیق نہ کی ہو، لیکن مقام مہدی پر کبھی بھی انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ مقام مہدی جو بیان کیا جاتا ہے، مہدویوں کی جانب سے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں مہدی موعود کے، یہ کوئی دین سے ہٹے ہوئے باتیں نہیں ہیں، بلکہ تمام کی تمام باتیں قرآن و حدیث سے ہیں۔ تمام کی تمام باتیں وہ ہیں جو اکابر علماء کرام بھی جنہوں نے بیان کی ہیں، وہی باتیں یہ مہدی موعود کے فضائل کے تعلق سے، ان کے مراتب کے تعلق سے بیان کیے جاتے ہیں۔ آج معاملہ یہ ہے کہ علماء اتنے زیادہ ہیں کہ سب کے پاس معلومات ہی معلومات ہیں، لیکن کسی کے پاس ان باتوں کی سمجھ نہیں پائی جاتی کہ حقیقت میں یہ چیز کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف کی فقیر نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو چند باتوں کے ذریعے آزمایا، جب وہ کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے امام بنایا ہے۔ تو یہ جو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا منصب امامت ہے، یہ امامت کون سا منصب ہے؟ تو اس آیت شریفہ کے تعلق سے اکابر اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کرام نے یہی لکھا ہے کہ یہ جو امامت ہوتی ہے یہ دین کی اصطلاح نہیں، عطائے الہی کو امامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیسے دین کے اصطلاحات ہیں، کسی کو محدث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کسی کو فقیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کسی کو مفتی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کسی کو تابعی کے بھی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیا یہ تمام خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ چیزیں ہیں؟ کیا یہ منصب وہ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے اور اللہ نے اس کو عطا کیا ہے؟ تو تمام علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام منصب وہ ہیں، مناصب وہ ہیں جو لوگوں کی طرف سے ایجاد کردہ اصطلاح ہے۔ کسی نے احادیث کو جمع کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ احادیث کو جمع کرنے والے ہیں، ان کو محدث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کسی نے قرآن اور حدیث کے احکام کو استنباط کرتے ہوئے وہاں سے معاملات کو نکالتے ہوئے بیان کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ فقیہ ہیں، یعنی دین کے احکام کی سمجھ رکھنے والے ہیں، ان کو فقیہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ تو جتنے باتیں ہیں تمام کے تمام دین میں پیدا کردہ اصطلاحات ہیں اور لوگوں کی جانب سے دیے ہوئے مقامات ہیں یا لوگوں کی جانب سے دیے ہوئے القابات ہیں۔ اور امام وہ ہے کہ جس کے تعلق سے خود خدائے تعالیٰ نے بتا دیا انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم میں تم کو امام بنا رہا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ امام وہ منصب ہے جو صرف اور صرف خدا کی عطا جس کو ہوتی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی جانب سے اس کو عطا ہوتا ہے۔ عطائے الہی یہی جو ہے اس کو منصب امامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو کیا ہے کہ ابراہیم
کیونکہ منصب امامت جو مہدی موعود علیہ السلام کا ہے، اس منصب امامت کو سمجھنے کے لیے جب تک آپ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو امامت دی ہے آپ اس کو نہیں سمجھیں گے، منصب امامت جو مہدی موعود کا مقام ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ نہیں سکتا۔ برائے کرم مقام جو ابراہیم علیہ السلام کا جو منصب ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امامت کے منصب پر جو ہے فائز فرمایا، وہ منصب امامت کو ابراہیم علیہ السلام کے سمجھیے، تب کہیں چل کر امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا وہ منصب امامت آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ منصب امامت دیا ہے۔ خود خدا کہتا ہے کہ ہم نے چند باتوں میں آزمایا، اس کے بعد جو ہے وہ جب کامیاب ہوئے تب ہم نے ان کو امام بنایا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ کس کا اللہ نے امتحان لیا؟ اللہ نے کسی عام آدمی کا امتحان نہیں لیا۔ امتحان کس کا؟ امتحان پیغمبر وقت کا امتحان لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس کو اللہ نے خود نبوت دے کر بھیجی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے مبعوث من اللہ یعنی اپنی جانب سے بھیجے ہوئے پیغمبر کا اللہ امتحان لیتا ہے۔ اس امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم ہم نے تمہیں امام بنایا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ امامت وہ منصب ہے کہ جب نبی کامیاب ہوا تو اللہ نے امامت کا منصب عطا کیا ہے۔ تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام امامت ہے اس امامت کے منصب کو سمجھو کہ نبی جب امتحانات میں کامیاب ہوتا ہے تب کہیں چل کر ان کو مقام عطا ہوتا ہے۔ اب لوگوں کو یہی بات ہے کہ لوگوں کو ذہن میں چند باتیں بٹھا دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ عطا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چند باتیں لوگوں کو بٹھا دی گئی ذہن میں، یہاں تک کہ دین کے تعلق سے بھی چند باتیں لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی گئی۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو کہ شخصیت الگ چیز ہوا کرتی ہے، منصب الگ ہوا کرتا ہے اور مقام بڑی الگ چیز ہوا کرتی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں اس وقت تک آپ کو دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ شخصیت الگ چیز ہے اور منصب الگ ہوا کرتا ہے اور مقام الگ ہوا کرتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا منصب کیا ہے؟ آپ نبی ہیں، کیا آپ کا مقام فقط نبوت کا مقام ہے؟ تو کہا گیا کہ نبوت کو مقام دینے والی ہستی کا نام محمد رسول اللہ ہے، یعنی نبوت کی وجہ سے رسول کو فضیلت نہیں ملی، رسول کی وجہ سے نبوت کو فضیلت ملی ہے۔ اس ہستی کو محمد رسول اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ بات جو ہے ذرا نئی طرز کی معلوم ہوتی ہے تو میں آپ کے سامنے بات رکھوں کہ خاتم النبیین جو کہا جاتا ہے، خاتم النبیین کے معنی فقط یہ نہیں کہ آپ آخری نبی ہیں تو آپ کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ خاتم النبیین کے معنی یہ کہ جو ہستی جتنا رسول کی اتباع میں زندگی گزارتی ہے ان کو نبوت کا وہ درجہ عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ زندگی گزاری، آپ کو نبوت مل چکی تھی، آپ نے اتنی بہترین زندگی گزاری کہ وہ زندگی گزارنے کی وجہ سے آپ مقام محمد کے اتنا قریب گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو مقام محمد کے قریب ہوتا ہے اسی کو امامت کا منصب دیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی ہوتے ہوئے امامت کا منصب اس لیے دیا گیا کیونکہ آپ نے وہ زندگی گزاری جو مقام محمد ہے، وہاں آپ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسی لیے منصب امامت عطا فرمایا۔ اسی لیے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے آپ نے یہ فرمایا کہ اگر بندہ اور محمد رسول اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ کبھی ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو کوئی پہچان نہیں سکتا کہ محمد رسول اللہ کون ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کون ہیں اور مہدی موعود کون ہیں۔ کیوں؟ یہاں پر امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے وہ منصب کی بات نہیں کی تھی، وہ بات کی تھی جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں گواہی دی کہ جس کو اللہ نے اسوہ حسنہ کے نام سے یاد فرمایا، یعنی امام کون
کون ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہی بیان فرمایا کہ جس کی سیرت اسوہ حسنہ اسی کو امام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اللہ نے قرآن میں اسوہ حسنہ کے نام سے یاد فرمایا، اور امام جو بنتا ہے اس امام کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ قرآن پڑھنے والے حضرات اگر کبھی غور و فکر اور تدبر کے ساتھ کبھی تلاوت کرو تو آپ کو احساس ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ کو کیا کسی کی اتباع کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے؟ خاتم النبیین ہیں، آپ تمام نبیوں کے خاتم ہیں، کیا آپ کو کسی نبی کی کسی کی بھی اتباع کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے؟ دل تو یہ کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، خاتم النبیین کو کیا ضرورت کہ وہ کسی اور کی اتباع کرے، لیکن خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پس ہم نے رسول کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم کی اتباع کریں، جو ملت ابراہیم کی آپ اتباع کریں۔ سوچ کا، غور و فکر کا مقام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہ بھی نبی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نبوت کے مرتبے پر فائز ہیں، اور خدا تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ہونے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا حکم دے رہا ہے۔ کیا کسی اور پیغمبر کی اتباع کا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دینا تھا؟ اتنے پیغمبر گزرے، کم از کم قرآن میں جتنے پیغمبر گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فقط ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا کیوں حکم دیا اور دیگر پیغمبروں کی اتباع کا اللہ نے کیوں حکم نہیں دیا؟ اس وجہ سے کہ وہ تمام نبوت پر فائز تھے، منصب امامت پر جو فائز تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ نے کہا کہ وہ امتی جس کی اتباع کریں اس کو نبی کہتے ہیں، اور انبیاء جس کی اتباع کریں اس کو امام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ، حضور ختمی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ہستی کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے وہ فقط منصب نبوت کی وجہ سے نہیں، چونکہ ابراہیم علیہ السلام منصب امامت پر فائز تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیم کی اتباع کیجئے۔ اور ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی اور پیغمبر کی ان کی شریعت کی کوئی بات آپ کو رسول کی شریعت میں نظر آتی ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بات آپ کو شریعت محمدی میں نظر آتی ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بات آپ کو شریعت محمدی میں نظر آتی ہے؟ جتنے پیغمبر گزرے کیا کسی بھی پیغمبر کی شریعت کی بات آپ کو رسول کی شریعت میں نظر آتی ہے؟ یہ کسی پیغمبر کی شریعت کی بات کو شریعت محمدی میں دخل نہیں سوائے ابراہیم علیہ السلام کے، کیونکہ حج کیا ہے؟ وہ حج جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ جو ہے جتنے شریعتیں آئی تھی سب کو آپ کی شریعت نے منسوخ کر دیا، کیوں ابراہیم کی شریعت کو رسول کی شریعت میں نافذ کیا گیا؟ کہا گیا کہ نبوت کی شریعت منسوخ ہو سکتی ہے لیکن امام کی شریعت کبھی منسوخ ہو نہیں سکتی، تو اسی مقام کو منصب امامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جو سنتیں تھیں ان سنتوں کو شریعت محمدی میں اسی لیے جگہ دی گئی کیونکہ جو صاحب شریعت ہے، خود اللہ نے جب اس ہستی کو کہا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا کہ اے رسول آپ جو ہے ملت ابراہیم کی اتباع کیجئے، تو جب صاحب شریعت اتباع کر رہے ہیں تو اللہ نے کہا کہ امت کو جو ہے رسول کی امت کو بھی ابراہیم کی اتباع کرنی چاہیے۔ تو یہ حج، قربانی اور جتنے بھی دیگر بھی کام ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ تمام کام جو ہے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں جو رسول کی شریعت میں جن کو اللہ نے نافذ کیا ہے۔ تم آپ اس بات کو سمجھو کہ امامت جو ہے، آپ یہ مت سمجھو کہ امامت فقط جس طرح لوگوں کی جانب سے
القاب دیے گئے، جیسے امام بخاری، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ فہرست جب تیار ہو رہی ہے تو آخر میں امام مہدی بھی لکھ دیتے ہیں، لیکن فرق ہمیشہ یاد رکھو کہ ان سب کو امام کہا تو کس نے کہا؟ ان سب کو امام لوگوں نے کہا، مہدی کو امام اللہ نے کہا ہے۔ تو یہ فرق کو آپ ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ امام لوگوں کی جانب سے امام کہا گیا ہے، اور مہدی کو منصب امامت دینے والی ہستی خدا کی ذات ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ منصب امامت کو ہمیشہ یاد رکھو کہ جو خدا کی جانب سے عطا ہونے والا منصب ہے، اسی منصب کو امامت کے نام سے یاد کر سکتے ہیں۔ جس طرح کوئی آدمی اپنی محنت سے کسب کرتے ہوئے منصب نبوت حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی آدمی محنت کرتے ہوئے، کسب کرتے ہوئے وہ منصب امامت کو بھی حاصل کر نہیں سکتا، کیونکہ جو وہابی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اللہ کی جانب سے عطا کردہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزوں کو انسان اپنی جانب سے محنت کرتے ہوئے حاصل نہیں کر سکتا۔ تو نبوت جیسا وہابی چیز ہے، امامت بھی وہ امامت جو ابراہیم علیہ السلام کو ملی، وہ امامت جو مہدی موعود علیہ السلام کو ملی، یہ وہ امامت ہوتی ہے جو اللہ کی جانب سے وہابی ہوتی ہے۔ یہ تمام مناصب کسبی نہیں بلکہ وہابی عند اللہ، یعنی اللہ کی جانب سے عطا کیے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ اس ہستی کی جو ہے قوم میں پیدا ہوئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی لیے آپ دیکھو کہ قرآن میں اللہ نے ایسی باتیں بیان کی ہیں کہ جہاں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ امام کا تذکرہ ہے، وہیں خدا تعالیٰ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان قریب جو ہے اللہ ایک قوم کو لے کر آئے گا، یات اللہ بہ القوم، یعنی اللہ ان قریب ایک قوم کو لے کر آئے گا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یات اللہ بقوم، یعنی اللہ ان قریب ایک قوم کو لے کر آئے گا، کیونکہ اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ جہاں قوم ہوتی ہے وہاں امام ہونا ضروری ہے۔ تو جہاں اللہ نے امام کا قرآن میں ذکر کیا، وہیں اللہ نے قوم کا بھی ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ میں جب امام کو بھیج رہا ہوں تو اس کے ساتھ اس کی قوم بھی ہوگی، تو آپ اس قوم میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو آپ خود اپنے جو ہے اندازہ لگاؤ کہ اللہ کا آپ پر کتنا فضل ہے کہ کوئی اس امام کو مانتا ہے جسے لوگوں نے امام کہا، اور ہم اس امام کے قوم میں پیدا ہوئے جسے اللہ نے امام بنایا ہے۔ تو یہ ہمارا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو خود امامت کے منصب پر فائز فرمایا، اللہ نے ہم کو اس قوم میں پیدا کیا۔ لیکن برا ہو لوگوں کی ذہنیت کا کہ اتنی عظیم ہستی کی قوم میں پیدا ہو کر بھی آپ کی سوچ کیوں اتنی چھوٹی ہو گئی۔ وہ ہستی جس نے لوگوں کو دین کا فہم دیا ہے، وہ ہستی کے آنے کا مقصد ہی لوگوں کو سمجھانا تھا کہ دین کیا ہے اور دین کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ آج اس قوم کو کیا ہو گیا کہ جس ہستی نے دین کا فہم دیا ہے، اسی ہستی کے جو ہے تعلق سے آپ مقامات میں جو ہے آپ گڑبڑ پیدا کر رہے ہیں، افراط و تفریط کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت سے سرفراز کیا، آپ کو تو چاہیے کہ آپ ببانگ دہل فخریہ انداز میں آپ کو کہنا چاہیے کہ ہم اس ہستی کی قوم سے وابستہ ہیں جس ہستی کو اللہ نے امام بنایا ہے۔ لیکن آپ سنتے کس کی ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مہدی کو امام مانا ہے، لیکن سنتے کس کی ہیں؟ ان لوگوں کی سنتے ہیں جن کو لوگوں نے امام بنایا ہے۔ کیا آپ کے پاس تھوڑا بہت بھی شعور پایا جاتا ہے کہ اللہ نے جس کو امام بنا کر بھیجا اس کی بات میں جو ہے آپ کو جو ہے شک گمان، جن کو لوگوں نے امام بنایا ان کے تعلق سے آپ کو یقین کہ بے شک اس نے سچ کہا ہے۔ انسانوں کی شعور کی آج اتنی زیادہ شعور میں گراوٹ پیدا ہو گئی کہ مہدی موعود علیہ السلام کا منصب امامت، اسی لیے مہدی موعود نے فرمایا
کہ ابراہیم نے جو دعا کی تھی کہ وہ قال ومن ذریتی، کہ اے اللہ میری ذریت میں سے بھی ایک امام کو بنائیو، امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد بندے کی ذات ہے، یعنی میں ابراہیم نے جو دعا کی تھی وہی دعا جو ہے اللہ نے اس کی دعا کے اثر کے طور پر اللہ نے مجھے دنیا میں امام بنا کر مبعوث کیا ہے۔ ورنہ اگر مہدی موعود علیہ السلام نے جو فرمایا اس میں اگر آپ کو شک ہے تو آپ کو کھلا چیلنج ہے کہ کوئی ایسی ہستی لا کر بتاؤ کہ جس کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ رسول کے بعد یہ منصب امامت جو میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اس منصب کے دائرے کے اندر، فریم کے اندر فٹ ہونے والی ہستی کوئی اور ہے تو لا کر بتاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر شرط بیان کر دی، لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ مطلب کیا ہے؟ جو عادل ہوگا وہی جو ہے اس منصب کو پا سکتا ہے۔ اب آپ کو تمام لوگوں کو چیلنج ہے کہ جائیے جا کر پوری دنیا سے اس بات کو لکھا کر لائیے کہ رسول کے بعد کون عادل شخصیت ہے جو دنیا میں آنے والی ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم کو کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں، خود رسول نے گواہی دے دی کہ مہدی جو ہے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے دنیا میں آنے والے ہیں، تو رسول نے جس کو عادل کہا مطلب یہی کہ رسول نے بھی بتایا تو یہی کہ اللہ نے جس عادل کو امام بنانے کی اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ عادل امام سوائے مہدی کے اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو یہ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس گواہی موجود ہے، اور ہم کو رسول کی گواہی کے بعد کسی اور کی گواہی کی اس لیے ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ ہمارا ایمان رسول کی ذات پر ہے، ہم کسی اور کی بات کو ماننے والے نہیں۔ ہمارا ایمان مہدی کی ذات پر ہے، ہم کو کسی اور کی بات سے کیا سروکار ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس انداز میں، کس کس زاویے میں رسول کی مہدی موعود کی تعریف کی ہے۔ آپ دیکھیے کہ مہدی موعود کے تعلق سے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے باتیں بیان کی ہیں، وہ باتیں بیان کرنے کا انداز بھی کیسا نرالا انداز کہ آپ کو ایسا نہیں کہ رسول کی زبان پر جو الفاظ آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہدی کے تعلق سے بولتے ہوئے چلے جاتے تھے، ایسا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ ہستی ہیں جن کے تعلق سے اللہ نے فرمایا لا ینطق عن الہوا، کہ رسول اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے۔ وہ ہستی کیا مہدی کے تعلق سے جو الفاظ آپ نے بیان کیے کیا یوں ہی کہ جیسا دل میں آیا آپ نے مہدی کے تعلق سے الفاظ بیان کر دیے؟ کیوں؟ آپ کے سامنے دو احادیث مہدی موعود کے تعلق سے رکھتا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ الفاظ سنیے کہ مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہدی کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں المہدی من اطرتی، کہ مہدی جو ہے میری آل سے ہوگا۔ کہیں آپ نے فرمایا کہ المہدی من ولد فاطمہ، کہ مہدی جو ہے فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ تو یہ ایک حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اور کبھی آپ کو پوچھا گیا مہدی کون تو آپ نے فرمایا المہدی منی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا جیسا خیال آتا تھا اس قسم کے الفاظ بیان کر دیتے؟ کبھی کہتے کہ مہدی میری اولاد سے ہے، کبھی کہتے مہدی مجھ سے ہے۔ کیا رسول جو ہے ایسے ہیں کہ دل میں جو الفاظ آئے وہ بیان کر دے؟ ہمارا رسول تو ایسا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں اگر خاموشی بھی اختیار کریں تو اس میں حکمت ہوا کرتی ہے۔ اس ہستی کو محمد رسول اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں جس ہستی کی خاموشی میں حکمت ہے، کیا اس ہستی کے الفاظ میں کوئی حکمت نہیں ہوا کرتی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا المہدی من اطرتی، کہ مہدی میری نسل سے ہوگا، اور آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہوگا، یہ دونوں حدیثیں سننے والے کو ایک جیسی معلوم ہوتی ہیں، دونوں حدیثوں کا مقصد الگ ہے۔ المہدی من اطرتی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا مہدی میری اولاد سے، اس میں آپ نے خاندانی نسبت بتائی۔ المہدی منی، مہدی مجھ سے ہوگا، اس میں آپ نے روحانی نسبت بتائی ہے۔ جس میں آپ نے فرمایا المہدی من اطرتی، کہ مہدی میری اولاد سے ہوگا، اس میں آپ نے فقط نسبی تعلق بتایا ہے، اور جس میں آپ نے فرمایا المہدی منی، مہدی مجھ سے ہوگا، اس میں آپ نے ایمانی تعلق کا اظہار فرمایا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ مطلب یہ
کہ جو رسول مہدی موعود نے اسی کی وضاحت فرمائی کہ مہدی کا ایمان، جب علماء نے آ کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، پوری امت کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، تو جس پلڑے میں ابو بکر کا ایمان ہے وہ بھاری پڑ جائے گا۔ تو علماء نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے حضرت امامنا مہدی موعود سے پوچھا، بتائیے آپ کا ایمان کہاں ہے؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کہیں کہ میرا ایمان بھی ابو بکر کے ساتھ ہے تو فوراً انکار کر دیں، لیکن قربان جائیے خلیفۃ اللہ کا جواب سنیے۔ مہدی موعود نے فرمایا کہ جہاں رسول کا ایمان ہے بندے کا ایمان بھی وہاں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہی جو رسول نے فرمایا تھا المہدی منی، کہ مہدی مجھ سے ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسا میرا ایمان مہدی کا ویسا ایمان ہوگا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کا مقام اور منصب آپ نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا منصب امامت ایسا ہے کہ آپ نے سنا کہ منصب امامت وہ ہوتا ہے کہ خاتم النبیین کو اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ ابراہیم کی اتباع کیجئے۔ کیونکہ ابراہیم فقط نبی نہیں بلکہ مقام امامت پر، آپ منصب امامت پر فائز ہیں۔ اسی بات کو یعنی جو اللہ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ اے رسول آپ ملت ابراہیم کی اتباع کیجئے، اسی بات کو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کس ادب کے ساتھ آپ نے اس بات کو واضح طور پر بیان فرمایا، شان امامت کو بھی برقرار رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ بندہ جو کچھ کہتا ہے اگر اس بات کو رسول کے سامنے بھی پیش کیا جائے گا تو رسول بھی وہی کہیں گے جو بندے نے کہا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ نے مجھے جو مقام امامت پر سرفراز کیا ہے وہ مقام ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جو بات بتائی ہے رسول بھی اسی طرح کی بات بتائیں گے، یعنی میری بات میں اور رسول کی بات میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مہدی موعود کے تعلق سے مقامات وغیرہ جو بیان ہوتے رہتے ہیں یہ ان کی طرف سے لکھے گئے ہیں۔ آپ اپنے ذرا اکابر کی بھی کبھی کتابیں پڑھ لیا کیجئے۔ قوم مہدویہ کے بغض میں فقط اور فقط جو آپ قوم مہدویہ کی کتابیں پڑھ رہی ہیں یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ اللہ اسی بہانے کبھی اپنی جو ہے اللہ کی ہدایت کو جوش آئے اور اللہ آپ کو بھی ہدایت دے دے، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کبھی اپنے اکابر کی بھی کتابیں پڑھیے، کیونکہ انہوں نے اپنے اکابر کی اگر کتابیں پڑھی ہوتی تو یہ منصب امامت کے تعلق سے کبھی سوال نہ اٹھاتے، مہدی موعود کے منصب کے تعلق سے کبھی سوال نہ اٹھاتے، کیونکہ لکھنے والے نے جو ان کے اکابر ہیں، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے ہیں، جو شاہ اسماعیل شہید کے نام سے جن کو یہ جانتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب منصب امامت میں یہ 2-4 جملے لکھے ہیں۔ وہ 2-4 جملے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ان کو بھی جواب ہو جائے اور آپ کے بھی اپنے ایمان کو ٹٹولنے کا موقع ملے کہ جو نہیں مانتا اس کے پاس امامت کا یہ مقام ہے، تم تو ماننے والے ہو کہ تمہارے ایمان کو کیا ہو گیا۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے منصب امام اس وقت تک بن نہیں سکتا جب تک کہ وہ انبیاء کے نبوت کے اندر جو کمالات ہوتے ہیں، نبوت کے کمالات کو جب تک وہ حاصل کرتا نہیں تب تک وہ امام بن نہیں سکتا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اور تمام اماموں میں اکمل امام وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کو حاصل نہ کر لے، تب تک وہ اکمل امام کامل امام بن نہیں سکتا۔ تو اب آپ خود بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو نبوت کے تمام کمالات تھے ان تمام کمالات کو حاصل کرنے والی ہستی سوائے امامنا مہدی موعود کے اور کون ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ مہدی موعود نے دعویٰ نہیں فرمایا کہ میں نے رسول کی تمام اسوہ حسنہ کو میں نے اختیار کر لیا ہے، رسول کے اندر جتنے کمالات ہیں میں نے تمام کو حاصل کر لیا۔ یہ مہدی نے دعویٰ نہیں فرمایا، یہ دعویٰ کیا تو رسول نے
نے دعویٰ کیا کہ مہدی میں وہی باتیں ہوں گی جو میرے اندر پائے جاتے ہیں، ان کے اخلاق وہی ہوں گے جو میرے اخلاق ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ایک انسان کو جو مقام ملتا ہے اخلاق کی وجہ سے مقام ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ اپنے تمام اخلاق ان کے سپرد کر دیے۔ لیکن برا ہو، جیسا کہ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ یعنی امامت کا منصب کیا ہے یہ 2 رکعت والے امام جان نہیں سکتے۔ اسی لیے انہوں نے کیا کیا کہ امام مہدی کو فقط کیا کہا، وہی آخر میں 2 رکعت نماز پڑھانے والے جو عیسیٰ اقتدا کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے، تو انہوں نے وہی سمجھا کہ امام کا منصب وہ ہے کہ جب تک نماز پڑھائیں گے نہیں وہ امامت کا منصب مل نہیں سکتا۔ یہ نماز والی امامت نہیں، یہ وہ امامت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی ہوتے ہوئے آزمائش کرنے کے بعد عطا کی ہے۔ تو یہ لوگوں کو خیال یہی کہ امام مہدی ہیں تو کیا کریں گے، اب امام کا لفظ آیا ہے تو نماز تو پڑھانا ضروری ہے، تو خواہ مخواہ لے جا کر جو ہے عیسیٰ کے ساتھ ان کو رکھ دیا اور کہا کہ یہ نماز پڑھائیں گے۔ یاد رکھو امام مہدی 2 رکعت والے امام نہیں، امام مہدی امام الہدا ہیں، ہدایت کے امام ہیں۔ امام مہدی امام دین ہیں، دین کے امام ہیں۔ اس ہستی کو امام مہدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آخر میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرتے ہوئے یہ فقیر اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہے کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ جب آپ مسجد کو جاتے ہیں امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام کے حرکت کرنے سے پہلے حرکت کرتا ہے خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس کی صورت جانوروں کی سی بنا دیتا ہے۔ تو یہ حدیث رسول بھی ہے، تمام لوگ مانتے ہیں کہ امام کی جو ہے حرکت کرنے سے پہلے حرکت کر جائے اس کو قیامت میں یہ عذاب ملنے والا ہے۔ تو آپ سوچ کر دیکھو کہ 2 رکعت جو آدمیوں نے کسی کو امام بنایا ہے وہ 2 رکعت کے امام کی سے اگر کوئی حرکت ہونے سے پہلے حرکت ہو جائے، مطلب یہ کہ اتباع میں اقتداء میں فرق آ جائے تو قیامت میں اس کو جانوروں کی صورت مل رہی ہے۔ اگر کوئی اس امام کی مخالفت کرے جسے اللہ نے امام بنایا ہے تو قیامت میں کیا عذاب ملنے والا ہے یہ تمام فقہا جانتے ہیں، مفتیان کرام جانتے ہیں، یہ تمام فتوی بازی ان کے حوالے۔ لیکن آپ کو تو ہمارا یہی گزارش ہے کہ امام مہدی وہ امام جسے اللہ نے امام بنایا ہے، خدا را اس امام کی جماعت سے ہٹنے کی کوشش مت کرو۔ کیوں؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 73 فرقے والی حدیث موجود ہے، پتہ نہیں کون سا فرقہ صحیح ہے، ہم جہاں چاہے جس فرقے میں جا سکتے ہیں۔ یہ بھی تمہاری دین کی فہمی کے قصور ہے کہ کبھی یہ مت سمجھو کہ رسول آدھی ادھوری بات کر چھوڑنے والے ہیں۔ جہاں رسول کی یہ حدیث موجود ہے کہ 73 فرقے ہیں فقط ایک ہی ناجی ہے، وہیں اس نجات پانے والے فرقے کے تعلق سے رسول نے فرمایا کہ میری اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا وہی نجات پایا، جو اس میں آنے سے رہ گیا وہی ہلاکت پا لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو 73 فرقے ہیں ان فرقوں میں دیکھو کہ اس میں اہل بیت کہاں ہے کہ مہدی سے بڑھ کر کوئی اہل بیت ہو نہیں سکتا۔ تو یہی فرقہ ہے جس کے تعلق سے رسول نے گواہی دی کہ جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا۔ اللہ کا شکر و احسان کہ ہم اس کشتی میں سوار ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے نام سے یاد فرمایا، کیونکہ رسول کی اہل بیت میں اس ہستی کو کہ بعد میں آنے والی ہستی ہے، لیکن رسول نے اس ہستی کو فرزند کے نام سے یاد فرمایا کہ مہدی میرا فرزند ہے۔ تو اس کشتی میں ہم سوار ہیں، اے اللہ ہم کو اس کشتی میں ہمیشہ سوار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اس کشتی میں جو اصول و قواعد بنائے ہیں، اس کشتی کے اے اللہ ان اصولوں پر، ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جہاں خار و خس کی خریداریاں ہیں
وہاں تیج گلہائے تر بیچتا ہوں. آپ کی مثال ایسی ہی ہے. جدا ہو پھول اور خوشبو، دیا اور روشنی کیسے، رسول آخری احمد امام آخری مہدی. یہ شعر حضرت والا مرتبت کے خطاب کی عکاسی کرتا ہے. تو اس کے بعد خطابات کا سلسلہ اب آگے بڑھانا ہے. سائنسی نقطۂ نظر کہتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ہونے والی ہر حرکت اس کے اندر پائے جانے والے جینز کے مطابق ہوتی ہے. اور یہ دنیا کا دستور بھی ہے کہ دنیا بڑی عمارتوں کو دیکھتی ہے مگر خدا پائے کو دیکھتا ہے. خدا پائے کو دیکھتا ہے اور دنیا مضبوط جسم کو دیکھتی ہے مگر خدا روح کو دیکھتا ہے. دنیا اعمال کو دیکھتی ہے مگر خدا نیتوں کو دیکھتا ہے. الغرض دنیا صرف ظاہر کو دیکھتی ہے اور خدا باطن کو دیکھتا ہے. اور جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی گئی انسانوں کا علم باطنی پر یقین بھی کم ہونے لگا. مگر مہدی موعود علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی اسلام کا کچھ یہی حال تھا کہ لوگ باطن کو چھوڑ کر صرف ظاہر پر اکتفا کر چکے تھے. مگر مہدی موعود علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف افعال کی نہیں آپ کے احوال کی بھی اتباع کی ہے. اور آپ نے اسلام میں احسان و معرفت کی روح پھونکی ہے جس کے سبب اسلام میں توحید اور دیدار الہی کے پائے جانے والے جینز ایکٹیویٹ ہوئے ہیں. Verily, the Mahdaviyat is the true essence of Islam and indeed Mahdaviyat is the genetics of Islam. مہدویت روح اسلام ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مذہب ہے. اور اسی روح اسلام کو امام النام مہدی موعود علیہ السلام نے احیاء سنت اور شریعت کی کامل پیروی کو بشکل اتباع رسول پیش کیا ہے. آج کے اس اجلاس میں ہمارے دلوں میں ایمان کی روح پھونک کر عشق مہدی کو جلا بخشنے کے لیے حضرت پیر و مرشد مشائخ سید اشرف روحی میاں خنمیری قبلہ دامت برکاتہم موجود ہیں، جو عاشق حقیقی ہیں اہل بیت کے اور جن کی روح عشق مہدی سے سرشار ہے. میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرت مہدی موعود علیہ السلام مبین شریعت کے عنوان پر قوم سے خطاب کریں اپنے مخصوص انداز میں. الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. صدق اللہ العلی العظیم. صدر مجلس حضرت مولایا والدی استاذی دامت فیوزہم، نگران کارن جلسہ، مشائخین و علماء کرام، برادران ملت، عزیز نوجوانوں، محترم خواتین اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رحمان رب العزت علم القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دی. وخلق الانسان
پھر اللہ نے ایک انسان کو پیدا کیا علمہ البیان، اور اس کو قرآن کے بیان کی تعلیم دی۔ فقیر کو جو عنوان دیا گیا وہ ہے شریعت، مبین شریعت۔ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبین شریعت مصطفی ہیں۔ آپ حضرات تمہید باندھنے لگیں یا اس کے بعد میں بحث کرنے لگیں گے تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 منٹ میں بیان کرنے کا ہم کو پابند کیا گیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے ایک ہستی کو پیدا کیا۔ وہ ہستی ہندوستان کے شہروں میں 63 سال زندگی گزاری، پھر اس کے بعد میں لوگوں کے سامنے شریعت کیا ہے پیش کیا، اور شریعت سب لوگ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام تک سب لوگ حتی الامکان شریعت پر عمل کر رہے تھے۔ زیادہ تر شریعت بیان کیا جا رہا تھا۔ اللہ نے جیسا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی اتباع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ شریعت ابراہیم علیہ السلام کی اس پر عمل کر سکے، اتباع کر سکے۔ اب خدا تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت للعالمین والی ہستی، اس کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے کیا امت عمل کر سکتی ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ خطا کار کیا عمل کر سکیں گے؟ ایک ہستی کو بھیجوں گا جو بے خطا ہے، رسول کی شریعت پر عمل کرے گی، اور شریعت پر عمل کرتی ہے تو کیسے عمل کرتی ہے؟ بیان بھی کرتی ہے تو بے خطا بیان، اور عمل بھی کرتی ہے تو بے خطا عمل کرتی ہے۔ اس کو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شریعت الگ نہیں، شریعت الگ نہیں تو صورت بھی الگ کیسے ہو سکتی ہے؟ جب شریعت الگ نہیں ہے تو صورت بھی الگ نہیں ہونی چاہیے۔ جس کی شریعت پر عمل کرنا ہے تو اسی کی شریعت والی صورت کو ہی بھیجنا چاہیے۔ وہی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے تشریف لائی۔ ایسا کہوں تو بجانا ہوگا کہ نبوت پر اگر کوئی عمل کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے تو وہ ولایت عمل کر سکتی ہے، ولایت عمل کر سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت جانتی ہے نبوت کیا ہے، اور نبوت جانتی ہے ولایت کیا کر سکتی ہے۔ ولایت کیا کر سکتی ہے نبوت جانتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کا تعلق خدا تعالیٰ سے گہرا اور مخلوق سے زیادہ، اسے نبوت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ولایت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں خدا کی قرب حاصل ہو، اسی کو ولایت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو بغیر تمہید کے تقریر کرتا چلوں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ رسول مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت کو جو کھلے طور پر بیان فرمایا، کسی کے بس کی بات نہیں تھی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بیان کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بیان کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے شریعت کو بیان بھی کیا، عمل بھی کیا۔ کیوں، ہم کیسے عمل کیا، آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو شریعت کہاں سے آئی؟ شریعت کہاں سے آئی؟ تو جواب ملتا ہے شریعت وہاں سے آئی۔ تو جواب یہی ہم دیتے ہیں، جہاں سے شریعت آئی وہیں سے مہدی موعود علیہ السلام آئے ہیں، وہیں سے مہدی موعود علیہ السلام آئے ہیں۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے پورے کے پورے قرآن کو بیان کیا، تو اپنی طرف سے بیان نہیں فرمایا بلکہ بحکم خدا بیان فرمایا۔ علمت من اللہ بلا واسطۃ جدید اليوم، اللہ کی جانب سے مجھے ہر روز نئی نئی تعلیم ملتی ہے۔ کیا تعلیم ملتی ہے؟ جبکہ قرآن موجود ہے، جبکہ احادیث موجود ہیں، جبکہ تفاسیر موجود ہیں۔ قرآن کو ایک طرف، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام الہی ہے، احادیث بھی موجود ہیں اور تفاسیر بھی موجود ہیں، فقہ کی کتابیں بھی موجود ہیں، دین کی کتابیں بھی موجود ہیں، دینیات کی تعلیمات کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ کئی اولیاء اللہ آ کر چلے گئے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود بھی حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ نے جو تعلیم دی، کیوں تعلیم دی؟ اس لیے تعلیم دی کہ قرآن کو سب پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کی مراد کو کوئی نہیں جانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا تعالیٰ کا کلام القرآن پاک ہے۔ قرآن کو سمجھ سکتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نے سمجھایا، وہی سمجھ سکتا ہے۔ تو اس قرآن کو سمجھانے کے لیے، قرآن پر پوری طرح سے عمل کروانے کے لیے، ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ وہ عمل ہے جو عمل کوئی نہیں جانتا تھا، وہ عمل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ۔ قرآن کو علم الہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور عمل رسول کو اور جن کی اتباع کی ہیں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو اس کو عمل رسول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن پر بھی عمل کرنا اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرنا۔ تو اتباع کرنے کے لیے اللہ نے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ بات تو آپ حضرات یاد رکھیے کہ مہدی موعود علیہ السلام کے کئی تعلیمات ایسے ہیں، ان تعلیمات کو سمجھنے کے لیے فیض کا ہونا ضروری ہے، ان تعلیمات کو سمجھنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، ان تعلیمات کو سمجھنے کے لیے نور کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ تین چیزیں نہیں ہیں، آپ مہدی موعود علیہ السلام کے تعلیمات کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کیسے کہہ دیا، یہ کہاں سے کہہ دیا؟ تو اس کے کہنے کے لیے آپ تمام کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ جو ہے اپنے آپ کو تیار کریں۔ مہدوی ہیں، سب پہلے مہدویت کی شناخت کو دیکھو۔ مہدوی کسے کہتے ہیں پہلے پہچانو کہ ہم کون ہیں۔ اگر تم تھوڑا سا بھی اگر ڈاؤٹ کریں گے تو یاد رکھو کہ اس پلیٹ فارم پر مشائقین کرام کی موجودگی میں آپ حضرات نے کہہ رہا ہے یہ فقیر کہ مہدویت یا مہدیت یا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلیمات پر یا آپ کے فرامین پر کسی طرح کا آپ ڈاؤٹ رکھیں گے تو یاد رکھو جو بھی ڈاؤٹ کرتا ہے وہ مہدویت سے آؤٹ ہو جاتا ہے، وہ مہدویت سے پوری طرح سے آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ اور مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے حکم دیتا ہے ولا تکو فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس ہستی موعود کے بارے میں جو آئندہ آنے والی ہے اس کے بارے میں شک مت رکھنا، اس لیے کہ وہ تیری رب کی طرف سے حق بن کر آ رہا ہے۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ شک مت رکھنا ان کے بارے میں، تو اسی طرح اگر ہم تو ہیں، ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہمارا مقام کیا ہے، تو ہم کو جاننا چاہیے کہ جو کچھ بھی چند ایسی باتیں ہوتی ہیں، تو آپ دیکھو کہ کیمسٹری پڑھنے والے، فزکس پڑھنے والے
میتھس پڑھنے والے، دھیڑی پڑھی پڑھنے والے، ان کے سامنے جب بات کرتے ہیں، فارمولہ جب دیا جاتا ہے تو خاموشی کے ساتھ بغیر چوں چرا کے قبول کر لیتے ہیں، ایمان لا لیتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ کہا کہ H2O۔ یہ کیا ہے H2O؟ سب کہیں گے کہ H2O سے مراد واٹر۔ ارے H کہاں ہے، H2 کہاں ہے، وہ کہاں ہے؟ H2 الگ ہے، وہ الگ ہے۔ 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen is equal to water۔ ارے یہ کیسی بات ہوئی؟ تو کہا کہ نہیں، یہ جو لکھا گیا ہے اس کو مانیں گے تو تم پاس ہوں گے۔ اگر H2O یا سوڈیم کو یہ کہیں گے، یہ نہ کہیں گے، نہ سوڈیم کو میں SO لکھوں گا، یہ نہیں لکھوں گا، تو کیا کوئی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ اس کو بیوقوفی کہیں گے کہ جب تمام کے تمام فارمولے جب آتے ہیں ان فارمولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جب خدا تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ قل جاء الحق، جب خدا تعالیٰ قل جاء الحق کہتا ہے، حق سے مراد مہدی موعود علیہ السلام ہے، جیسے H2O سے مراد واٹر تم کہتے ہو، حق سے مراد مہدی موعود علیہ السلام خدا کہتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ایمان لانا چاہیے۔ ایمان ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے جو شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے ہم لوگوں کے سامنے جو پیش کیا ہے، اس کو ہم سیدھا طور پر عمل کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ تو عمل نہیں کرتے۔ شریعت کو آپ نے جو کھلے الفاظ میں بیان فرمایا، اسلام کیا ہے؟ تو فرمایا تمہارا اسلام یا ہمارا اسلام، تمہارا اسلام یا ہمارا اسلام۔ فرمایا کہ تمہارا اسلام الگ ہے، ہمارا اسلام الگ ہے۔ ہمارا اسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلام تھا وہ میرا اسلام ہے۔ تو اسلام کی تشریح فرمائی، اسلام کو بیان فرمایا۔ اب ایمان فرمایا کہ تمہارا ایمان یا ہمارا ایمان۔ فرمایا کہ میران جی آپ کا ایمان الگ ہے، ہمارا ایمان الگ ہے۔ تو ان لوگوں سے جو مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت میں 24 گھنٹے برابر رہا کرتے تھے، کئی مہینے رہا کرتے تھے، ان کے تعلق سے مہدی موعود علیہ السلام سوال کرتے ہیں۔ ذرا غور سے یہ فرمان کو آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فرمایا کہ تمہارا ایمان یا ہمارا ایمان۔ وہ فقراء جو رکعت اس وقت تک نہیں باندھتے تھے جب تک کہ خدا کا دیدار نہ ہو، وہ فقراء کے تعلق سے مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا ایمان یا ہمارا ایمان۔ تو جواب دیتے ہیں میران جی آپ کا ایمان الگ ہے اور ہمارا ایمان الگ ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تمہارا ایمان الگ ہے، ہمارا ایمان الگ ہے۔ فرمایا کہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایمان ذکر خدا ہے، ہمارا ایمان ذات خدا ہے، ہمارا ایمان ذات خدا ہے۔ تو کیا ہے یہ؟ شریعت کو کھلے طور سے بیان فرمانا، اس میں ہمت ہونی چاہیے۔ ہم بیان نہیں کر سکتے، وہی بیان کر سکتا ہے جو خلیفۃ اللہ ہو، وہی بیان کر سکتا ہے جو مامور من اللہ ہو، وہی بیان کر سکتا ہے جو امر اللہ ہو، وہی بیان کر سکتا ہے جو اطرت رسول اللہ ہو، وہی بیان کر سکتا ہے جس کو بیان کرنے کا خدا نے حکم دیا ہو، وہی بیان کر سکتا ہے۔ ہمارا ایمان ذات خدا، یہ معمولی دعویٰ ہے، یہ معمولی دعویٰ ہے۔ اور اس دعوے کو دلیل کے طور پر پیش کیا تو کعبۃ اللہ نے پیش کر دیا۔ کعبۃ اللہ نے پیش کر کے فرما دیا کہ میں تم جو دیکھ رہے ہو تم سب میرا طواف کرتے ہیں، میں مہدی کا طواف کرتا ہوں۔ طواف کر کے بتلا دیا کہ مہدی موعود علیہ السلام کا کیا مقام ہے۔ تو اس کے بعد میں جو بات آپ نے جو بیان فرمایا، جسے شریعت کو کھول کر بیان فرمایا، اس میں سے ایک بات جسے احسان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا۔ یہ ہے احسان کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ احسان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے تو خدا کا دیدار ہوا۔ اب مہدی موعود علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کا احسان کیا ہے؟ فرمایا تصدیق بندہ بنا یہ خدا، یہ احسان کی تعلیم ہے،
یہ احسان کی تعلیم ہے۔ تو فرمایا کہ کیا ہے، وہ جو گئے تھے وہ ایمان تھا، وہ احسان تھا، ادھر جانا رسول کا احسان، ادھر آنا مہدی موعود علیہ السلام کا، یہ امت کا احسان تھا۔ مانیں گے تو خدا ملے گا، نہ مانیں گے تو جہنم کی آگ ملے گی، جہنم کی آگ ملے گی۔ اس لیے مہدی موعود علیہ السلام نے پوری وضاحت کے ساتھ قرآن کے ایک ایک لفظ کو ساتھ قرآن کا بیان فرمایا، تو 7 مرتبہ بیان فرمایا، 7 مرتبہ۔ یہ پہلا بیان فرمایا، تو جب پہلا بیان ختم ہونے کے بعد میں 30 جز کا دوسرا بیان کیا تو وہ الگ وہ جدا گانا، وہ الگ بیان تھا۔ فرمایا کہ میران جی یہ بیان پہلے کا تھا تو اس سے یہ الگ ہے۔ تو فرمایا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کے کئی معنی ہیں، قرآن کی کئی مرادیں ہیں، اور بندہ جو بیان کرتا ہے حدیثوں کو پڑھ کر، تفسیروں کو پڑھ کر بیان نہیں کرتا، بندہ بیان کرتا ہے۔ کلام کس کا ہے؟ وہ جو سکھاتا ہے اسی کو مبین کلام اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک طرف خدا، ایک طرف رسول خدا، ایک طرف جب قرآن کی بات آتی ہے تو خدا تعالیٰ سے تعلق، جب عمل کی بات آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق۔ کوئی بھی مہدی موعود علیہ السلام سے پہلے یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا میں یہ روح رسول پر پہنچتا ہوں، قدم قلب محمد پر پہنچتا ہوں، روح رسول سے پوچھتا ہوں، جو کہتے ہیں اسے سنتا ہوں، عمل کرتا ہوں، عمل کرواتا ہوں، اسی کو تو مہدویت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہم نے مہدویت کو سمجھا ہی کیا ہے؟ مہدویت کو صرف بات کریں گے تو بات زیادہ ہو جائے گی۔ اتنا کہتا ہے فقیر کہ تقریباً 20 منٹ کا بیان ہوا ہے، اتنا کہتا ہے، سنو آپ۔ ایک مرتبہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آئے، آ کر پوچھنے لگے کہ بی بی پردے میں، بی بی کا نام معلوم ہے آپ کو، بی بی فاطمۃ الزہرا پردے میں، بی بی ذرا دنیا کی تعریف کیجئے، ذرا دنیا کی تعریف کیجئے۔ نہیں بی بی ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائیے۔ تو بی بی نے فرمایا کہ چاہتے تو بیان کر سکتے تھے، اپنے والد کا اخلاق، کردار اور ان کی روش یا ان کے طور طریقے سب بیان کر سکتے تھے بی بی فاطمہ، لیکن بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا تم دنیا کی تعریف کرو، میں رسول کی تعریف کرتی ہوں۔ کہا کہ دنیا کی تعریف، ارے سورج کیا تعریف کریں سورج کی؟ سورج صبح میں نکلتا ہے غروب ہو جاتا ہے، چاند رات میں نکلتا ہے، تارے، آسمان کی کیا تعریف، زمین کی کیا تعریف، زمین میں یہ باتیں ہیں، زمین کے اندر کتنے مخلوقات ہیں، زمین کی ان کی کیا کیا تعریف ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بی بی دنیا کی تعریف ہم نہیں کر سکتے۔ تو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ جب تم جسے خدا تعالیٰ دنیا کے تعلق سے فرمایا کہ دنیا متاع دنیا خلیل کہا ہے، جو کم ہے اس کی تعریف نہیں کر سکتے، رسول اللہ کی تعریف خدا تعالیٰ نے کہا کہ انکا علی خلق عظیم کہا ہے، تو اس کی تم کیا تعریف کر سکتے ہیں، ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں، تم دنیا کی تعریف۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہدی موعود علیہ السلام کی جب تعریف فرمائی ہے کہ مہدی وہ ہے، مہدی وہ ہوگا، مہدی وہ جو نوح کشتی کی طرح ہے، نوح کشتی کی طرح ہے، جو اسے مانا کشتی میں سوار ہو گیا۔ اب اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ آئے گا
اور حوض کوثر تک مجھے ساتھ میں تم کو لے کر آئے گا، میرے پاس لا کر چھوڑے گا، اسے مہدی موعود علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس لیے مہدی موعود علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے تم کو چاہیے بشریت کو فنا کرو، شریعت کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ جب تک بشریت کو باقی رکھیں گے شریعت کا سفر نہیں شروع ہو سکتا۔ شریعت کے بعد کے مقام کو طریقت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شریعت میں ہی ہم نہیں پہنچے، طریقت کو کیا سمجھیں گے؟ جب طریقت میں پہنچیں گے تو حقیقت ملے گی، اس کے بعد میں تم کو معرفت ملے گی۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ شریعت پر، طریقت پر، حقیقت پر آنے کے بجائے بندے کے ہاتھ پر تصدیق کرو، اوپر واڑے کا راستہ لایا ہے، ہاتھ میں ہاتھ ملتے ہی ذات سے ذات ملا دے گا۔ تو شریعت کون بیان کر سکتا ہے؟ وہی بیان کر سکتا ہے جو شریعت کا ماہر ہو، جو شریعت میں عبوریت رکھتا ہو، جو شریعت کو جانتا ہے، وہی شریعت کو بیان کر سکتا ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے یہی فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے، روز نیا روزی نہیں، روز نیا روزی نہیں۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے بھی اسی فرمان کو لے کر بہت سے ہمارے مہدوی حضرات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ روز نیا ہے، روزی نہیں ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے جب کہا کہ میران جی آپ کم کھاتے ہیں، تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا جب قوت مل رہی ہے تو خود کی کیا ضرورت ہے؟ قوت مل رہی ہے خدا کی جانب سے تو خود کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسی طرح مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ روز نیا روزی نئی سے مراد یہ ہے کہ روز نیا خدا کا دیدار نیا ہے، خدا کا دیدار نیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کو پیش کر دی۔ تمام انبیاء آئے، بیج بوئے، دانا بوئے، کسی نے آبیاری کی ہے، کسی نے کاٹا اور کسی نے پیسا۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ روٹی بنایا اور آدھی خود کھایا، آدھی مہدی کے لیے اٹھا کر رکھا ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روٹی سے مراد وہ جو توے پر بنائی جاتی ہے وہ روٹی نہیں ہے، اس کو دیدار الہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے ہمارے لیے اور ایک بات سنیے آپ، ایک حدیث ہے، جب تحسین میاں آغا نے المہدی منی کہا تو وہاں پر فقیر کو بھی ایک حدیث یاد آئی۔ کیا شان ہے مہدی موعود علیہ السلام کی، کیا فرمان ہے مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے۔ آہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منا۔ آپ سنیں کیا ہے، مہدی ہم سے ہیں، المہدی منا۔ جن کو عشق ہے، مہدویت دو طریقے سے، دو زاویوں سے سمجھ میں آتی ہے، یا تو علم، حقیقی علم ہونا، یا عشق ہونا۔ علم بھی نہیں ہے، عشق بھی نہیں ہے، کیا کریں گے، کیا سمجھ میں آئے گا؟ المہدی منا، مہدی ہم سے ہیں۔ یہ ہم سے مراد کیا ہے؟ ہم سے مراد کیا ہے کہ تمام کے تمام انبیاء سے ملحق بالانبیاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ملحق بالانبیاء، ملحق بالانبیاء، اسی کو مہدی موعود علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے جو بھی بیان کیا ہے یا عمل کیا ہے، مہدی موعود علیہ السلام نے یہی بات آپ کے سامنے کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان کے تعلق سے یہی کہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، تو مہدی موعود علیہ السلام کے بارے میں، مہدی موعود علیہ السلام کے ایمان کی جو آپ نے بیان فرمایا، سنو آپ ایمان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ احادیث کو پیش کیا، علماء کرام نے مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے وہ حدیث کو پیش کیا، کہا کہ تم خود کو خلیفۃ اللہ مہدی کہتے ہو، یہ وہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے مہدی موعود علیہ السلام شریعت کو کھول کر بیان فرمایا، تو کیسے بیان فرمایا، اس کی بنیاد کیا ہے وہ آپ کے سامنے سنا رہا ہے۔ اس کی بنیاد یہی ہے کہ جب پوچھا گیا کہ اس وقت میں جب کہ آدم علیہ
अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, उस वक्त मोहम्मद नबी थे। आपका क्या मकाम है? तो फरमाया कि जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, उस वक्त मोहम्मद नबी थे, उस वक्त बंदा वली था, उस वक्त बंदा वली था। तो कहने का मकसद क्या है कि पहले से ही मौजूद थे, पहले से ही मौजूद थे। खातिमैन उन्हीं को कहा जाता है जो माबूद के बाद में मौजूद हो, उनको खातिमैन के नाम से याद किया जाता है। मौजूद हो कहाँ? वहाँ मौजूद हो जिसको बयान, वो मकाम का कोई भी नाम नहीं लिया जा सकता, वो जगह मौजूद थे मेहदी मऊऊद अलैहिस्सलाम। इसलिए बराए करम आप हजरात तालीमात को सुनने के बाद में, बयान को सुनने के बाद में, अब रूह रसूल मेहदी मऊऊद अलैहिस्सलाम, रूह रसूल, अरे रे पेश करे, रूह रसूल कुरान में मौजूद है, कुरान में मौजूद है। सूरह आले इमरान, जिसमें खुदा ताला कैसा हो सकता है, कैसे हो सकते हैं, तो उसका जवाब ये है कि आप ईसा को क्या समझते हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं आप? ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह कहते हैं, ईसा नबीउल्लाह कहते हैं, ईसा रूहुल्लाह के नाम से याद किया जाता है। अब ईसा रूहुल्लाह कह सकते हैं आप उस पर यकीन भी रखते हैं। कुरान खोल कर देखो कि ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से क्या कहा जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कहता है खुदा ताला खुद, इन्ना मसाला ईसा इंदल्लाहि का मसली आदम, यानी अल्लाह के पास ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की थी। तो आदम कौन है? तो फरमाया व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, और मैंने उनमें मेरी रूह को फूका है। किस में से? मेरी रूह में से कुछ रूह को फूका है, कुछ रूह को फूका है। तो इस बात पर आप ईमान लाते हैं। तो मेहदी मऊऊद अलैहिस्सलाम मेहदी मऊऊद अलैहिस्सलाम ने शरीयत को खोल कर बयान फरमाया कि अरवाहुना अजसादुना अरवाहुना, हमारे जिस्म हमारे रूह हैं, हमारी रूह हमारे जिस्म हैं। तो ये हज़रत इमामुना मेहदी मऊऊद अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने शरीयत को बयान फरमाया। तो कैसे बयान फरमाया? अपने इल्म की बुनियाद पर नहीं बयान फरमाया, बहुक्म खुदा बयान फरमाया है, बहुक्म खुदा बयान फरमाया है। इसलिए बाग को जाओ, आप आम के बाग को जाओ, आम के बाग में देखो हरा भरा आम का बाग। एक परिंदा ऐसा है, वो परिंदे को मुनाफिक परिंदे के नाम से याद किया जाता है। मुनाफिक परिंदा कहते हैं उसे। वो परिंदे का नाम मालूम? मुनाफिक परिंदे का नाम मालूम? तोता। तोते को मुनाफिक परिंदे के नाम से याद करते हैं। क्यों भाई, क्या करता है वो? तो वो तोता बाग में जब जाते हैं तो हरे भरे पत्तों में, कैरियों में ये भी हरा वो भी हरा नज़र नहीं आता, तो वो छुप कर अपना पूरा काम करता है, बाग को बर्बाद कर देता है, फसल को बर्बाद कर देता है, असल को बर्बाद करता है। इसी तरह मुनाफिक जो हैं वो नस्ल को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो तोतों से बचकर रहना चाहिए, इसलिए कि तोता वो होता है उसको जो सिखाते हैं वो सीख लेता है। इंग्लिश सिखाओ, इंग्लिश सीख लेगा, या जो ज़बान आप सिखाएंगे आईना सामने रख कर पीछे बैठकर जो भी आप कहेंगे वो सुनता सुनता बोलने लगेगा। और उसके बाद में जब बिल्ली आती है तो मुझे बचाओ, बिल्ली आ गई मुझे बचाओ, ये नहीं कहेगा, बल्कि टाएं टाएं कहेगा। उसी को मुनाफिक के नाम से याद किया जाता है। तो इसलिए आप तमाम हजरात महदवी हजरात हैं, आपका मकाम बहुत ऊंचा है। और मुर्शिद क़िबला ने भी कई तकारीर में यह बयान फरमाया है और फरमाया कि देखो कि हम हमारी शनाख्त को भूल गए हैं, हम हमारी क़दर को भूल गए हैं। याद रखो कि इसराफील अलैहिस्सलाम को खुदा ताला कहेगा कि सुर फूकने का वक्त आ गया है, सुर फूको। मगर याद रखो कि नज़र करो, ज़मीन पर नज़र करो, दुनिया में नज़र करो, कहीं एक भी मेहदी का आशिक है या नहीं। अगर है तो सुर मत फूकना, अगर है तो सुर मत फूकना। तो खुदा को महदवी की क़दर इतनी है कि जब तक महदवी रहेगा उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी, सूर फूका नहीं जाएगा। यह है हमारी शान।
مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے علانیہ طور پر آپ نے بیان فرمایا مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ. یہ کوئی دوسرا ہم باپ کی اتباع نہیں کر سکتے، رسول کی کیا اتباع کریں گے؟ مرشد کی اتباع نہیں کر سکتے، مرشد سے محبت نہیں کر سکتے، کامل محبت نہیں کر سکتے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو یا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو، کیا ہم اتباع نہ کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے کوشش کرنا ہمارا کام، کامیاب کرنا خدا کا کام. نیت اچھی رکھو، عمل شروع کرو، اس کے بعد میں خود بخود آپ میں وہ جینس، وہ سمٹمز نورانی عرفانی آتے ہوئے چلے آئیں گے. اس کے بعد میں خود آپ جو ہے اپنے آپ میں تبدیلی کو آپ محسوس کریں گے. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو مہدویت میں قائم رہنے کی جو تو نے ہم کو جو پیدا کیا ہے، تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم کو مہدوی قوم میں پیدا کیا. اب اس کے بدلے میں زندگی بھر کا شکرانہ سجدہ ادا کریں گے تو بھی کم ہے. یا اللہ ہم مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ مانگتے ہوئے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو مرتے دم تک عاشق مہدی بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین اکرام، مہدویت روح اسلام ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس کو حضرت والا مرتبت نے بخوبی اس عنوان پر اپنا حق ادا کیا. ایک اور بات آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام میں ربط، یعنی مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو روح رسول کہا جاتا ہے تو لوگ واویلا مچا دیتے ہیں کہ کیسے حضور کی روح مہدی میں داخل ہو گئی، کیا مہدی بھی نعوذ باللہ نبی ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی روح ہیں. وہاں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کیا اللہ کی روح نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں داخل ہوئی ہے، لیکن مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جب آتی ہے تو آپ پر تنقید کر دی جاتی ہے اور یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اب آگے بڑھتے ہوئے کلام کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ جشن ہے یہ تاریخی رات کیا سہانی ہے، جشن ہے یہ تاریخی رات کیا سہانی ہے، دیکھ ہر طرف حق کے جلووں کی روانی ہے، ذرہ ذرہ کہتا ہے آئے اور گئے مہدی، گویا ایک مقرر پھر سے آئی ایک جوانی ہے، خود خدا نے بعثت کی جب گواہی دے دی ہے، دی خبر محمد نے مان لو نشانی ہے، اس محفل میں آنے والا بہرہ مہدی پائے گا، بہرے کو ٹھکرانے والا در در ٹھوکر کھائے گا، محفل ہے یہ شمع خدا کی پروانہ جل جائے گا. میں نعت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کرنے کے لیے جناب شاہ مدثر نظامی صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ بارگاہ ولایت میں منظوم نذرانہ عقیدت کو پیش کریں.